بات ایک آغاز میں آپ نے کہی جس کو بطور مذاق کیا، لیکن اس وقت یہ برن ایشو ہے ہمارے ملک میں. یہ کہہ دینا کہ باب تشیع کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال میں نے تو اس کا ریپیٹ کیا. جی جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے. اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا کہ یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا. اب راستہ ایک ہی تھا کہ ایک آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ باب شیع کوئی نہیں. حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ پڑھ کے، تو یہ بخاری کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے. ترمذی کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے. اور یہ امام بخاری وہ ہے کہ اگر آپ اسماء الرجال کی کتابوں کو پڑھیں تو اسی امام بخاری کا مزار ہے جس مزار کے اوپر لوگ آ کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہاں سے مٹی اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری ان محدثین کے ساتھ ہیں. لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بنگی لٹر لفنٹر نہیں ہوتے ہیں. وہ بھائی یہ تو نوسر باز ہیں. ان کی جو مثال ہے وہ ناصر بازوں کے لیے ہی ہے. ہم انہی کو ہمارے یہاں جب یہ چیز چلتی ہے تو یہ نوسر بازوں کو نوسر باز رکھیں، علماء کو علماء رکھیں. اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں کل ایک میجر صاحب کے وہ وردی میں انہوں نے جناب 60 من چرس پکڑی گئی تو اب آپ بریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی وہی فوجی نہیں ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے. اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈھنگ میں اور روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے تو وہ قابل مذمت ہے. ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے ہو؟ ایک بابا لاہور کے اندر آیا، اس نے ایک بابا تیار کیا، اور یہ بابوں ہی کے صدقے سے آج یہاں پر ہم لوگ اسلام کا نام. ناصر باغ والی جو بات ہے نا، وہ ایک ہمارے ساتھ ایک دوست ہے، ان کے ہاں جاتے تھے تو وہ خاص طور پہ آپ کی شکل و صورت بنا کر تو ایک مفتی صاحب کو بٹھاتے تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مفتی ہیں کہ نہیں ہے، لیکن مفتی کہتے ہیں ایک سیف نیٹ ہوتا ہے. تو ایک دن ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جناب میں یہاں پہ آرے بازار تھانے میں ہوں تو میری شخصی ضمانت دینے ہیں. کہا جی شخصی ضمانت دینے چلے گئے کہ مفتی صاحب کو کیوں پکڑ لیا؟ ان کی آدھی داڑھی کاٹی ہوئی تھی تو آدھی نہیں کاٹی ہوئی تھی، لوگوں نے پکڑ لیا. وہ جعلی مدرسے کے سرٹیفکیٹس لے کر لوگوں کو جا کے بیچتے تھے اور اس کے اوپر وہ پیسے کماتے تھے. اچھا، باقاعدہ چوری کے الزام میں پکڑے گئے اور لوگوں نے پکڑ کے مارا. اب وہ مقدمہ جو کرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنت رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر دست درازی کی ہے. تھانے دار یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے سنت رسول کا ناموس کیا ہے اور چوری کی ہے اور تم اس کے اوپر قدر کیا لے رہے ہو. آخر جملہ کیا تھا اس کا؟ مجھے اللہ واسطے معاف کر دیا جائے. تھانے دار بیچارہ کہہ رہا تھا تیرا اللہ سے کیا واسطہ، تو جو مارکیٹ میں بیچنے گیا تھا وہی حرام کام تھا. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ عرصہ سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ فرقوں کے بزرگ بابوں سے متعلق آپ کی زبان سخت ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ. یہ میں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے لکھا ہے. خصوصاً آج کل آپ کا یہ نعرہ آپ کے اسٹوڈنٹ بڑے فخر سے لگا رہے ہیں کہ باب تشیع کوئی نہیں. کیا یہ جملے آپ کی طرف سے ادا ہونا تکبر کی علامت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ بابوں سے بہتر سمجھنے لگے ہیں جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں. نعوذ باللہ جی. اچھا ہو گیا یہ پوچھ لیے سوال کسی نے. میں استغفر اللہ واتوب الیہ اس وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوتا. اور مجھے بتائیں کبھی میں نے ایبسولوٹلی یہ بولا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں سوائے ابھی کے وہ سوال ہوا ہے. دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا، اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 دفعہ تو قرآن میں بھی آیا نا. جنت کی آیات کے بعد بھی آیا. ویسے تو ہمارے علماء نے ترجمہ ہی غلط کیا. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ترجمہ غلط ہے. آلا کہتے ہیں نشانی کو. وہ جنت بھی ہو سکتی ہے، جہنم بھی ہو سکتی ہے، اور فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ہر آیت کا اس کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے. انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ورنہ تو جہنم جو ہے وہ کیا نعمت ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے. تو اسی طریقے سے میں کوئی آیت بیان کرتا ہوں، کوئی حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے اینڈ پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں ڈرل کرتے ہوئے کمپیریزن کرواتے ہوئے ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس یہ ہے، صحابہ کرام کا سٹیٹس یہ ہے، اور آپ اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں ان سے اونچا سٹیٹس کلیم کر رہے ہیں، تو اس کو میں کمپیریزن کرواتے ہوئے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس لیول پہ ہیں، تو بابوں کا جو لیول آپ نے کلیم کیا ہے وہ تو ان کے مقابلے میں شیع کوئی نہیں ہے. تو اب آپ اس کو جوڑ کے دیکھیں. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جی آپ یہ جملہ نہ بولیں، لوگوں کو دکھ ہوگا. لوگوں کو تو کسی چیز سے بھی دکھ ہو سکتا ہے. ایک عیسائی کو آپ اگر کہہ دیں
کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور ساتھ کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ تو عیسائی تو کہے گا نا کہ جی میں تو اسے حضرت عیسیٰ کی توہین شمار کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اس کے جواب میں ان سے فرماؤ، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کون اتنی طاقت رکھتا ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، اولو العزم پیغمبر اور اس کی ماں اولیاء کی سردار، کوئی ولی بھی نہیں ان کو پہنچ سکتا، ایک نبی کی وہ والدہ ہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے بھی ہیں، یعنی سارے بابے بھی ہو گئے نا، سارے کور ہو گئے. تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، یعنی جو اللہ ان کو موت دے سکتا ہے ان کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ لا کے کھڑا کر رہے ہو. ان کو تو موت آ جانی ہے. اب کوئی عیسائی سنے گا وہ تو کہے گا یار اس میں تو حضرت عیسیٰ کی تنقیص ہو رہی ہے، یہ تو بڑی بدتمیزی سے گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور کس لیے کر رہا ہے؟ لوگوں کو کہنے کے لیے، اے نبی تم فرما دو، عیسائیوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرو. وہی مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو آپ کے زوم میں آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی. عاشق عیسیٰ جو ہے وہ تو برگشتہ ہو جائے گا نا، کیونکہ عاشق عیسیٰ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کلیم کرتا ہے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. تو جب کوئی عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عاشق عیسیٰ کو سمجھائے گا تو وہ تو آگے سے ناراض ہو جائے گا نا قرآن کی آیت سن کے. تو اس کی وجہ سے آپ بیان کرنا چھوڑ دیں گے یا آپ اپنا عقیدہ اس کے مطابق کر لیں گے. اور یہ عشق کے بھی نام پہ جو مرضی انہوں نے کیا ہوا ہے. تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ یار یہ اکثر وہ بلکہ وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے مبلغین کہ یار دیکھو تم سے تو عیسائی بہتر ہیں. وہ تو اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر تھے ان کو غیب کا علم نہیں تھا. مسلمان بھی نہیں کہتے. مسلمان صرف یہ کہتے ہیں آپ کو خدا کے لیے خود نہیں غیب جانتے تھے، اللہ کے بتانے پہ ہوتا تھا، اور جب بتاتا تھا جتنا بتاتا تھا. ما کان و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا سورۃ الرحمان کے سٹارٹ میں، یہ نہیں تھا. تو اس کو آپ توہین کو شمار کرتے ہیں. تو پھر میں ان کو یہ پھکی دیتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسائی تو عشق رسول میں تم سے بھی آگے نکل گئے. انہوں نے کم از کم خدا تو بنایا ہے نا، یا خدا کا بیٹا تو بنایا ہے. تم بھی بناؤ. عشق رسول میں تو عیسائی مسلمانوں سے اوپر چلے گئے، لیکن ہم نہیں حرکت کر سکتے. ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں، وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر رہ گئے. یا رسول اللہ عیسائیوں نے تو اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدا ہی کلیم کر دیا، ہم آپ کو سجدہ بھی نہ کریں تعظیمی؟ اور یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کو ہم سجدہ نہ کریں؟ یہی کہانیاں بناتے ہیں نا، جوڑتے ہیں نا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کھولے جائے. باقی تو لوگوں کو تو بری لگتی ہیں باتیں، مجھے پتا ہے قرآن کی دعوت لوگوں کو بری لگتی ہے، اس لیے آپ کو صدیوں سے بتایا گیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ اس کا ایکویلنٹ ورڈ تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی. جس طرح ایک بندے کو جب پھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا، اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا، اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے 1-1.5 ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے. جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا. ہاں جی،
اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا, یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے, ایک اللہ کا ہو گیا ہوں. لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے, ہوگی, مجھے پتا ہے. مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بابوں کے مقابلے پہ میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا, کتاب و سنت کو لے کے آ رہا ہوتا. اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے پہ ہے تو اب میں کیا کروں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں, سورہ الانعام کی آیت نمبر 15, جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے, سورہ الزمر میں بھی, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی, جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں, جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا. اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹیو, یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں آپ نے پھر اسے بریف کیا, صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب, اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا, وہ تو بخاری مسلم میں آیا جنتی عورتوں کی سردار ہیں, لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں, تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں, تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث موجود ہوں, آپ پتہ چلا بابت شاہ نہیں کوئی نہیں, ادھر مطلب کیا ہے, یعنی بابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی, اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی وہ روٹی کے محتاج تھے. روٹی کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق ہو. خالق روٹی کی محتاج ہستی ایسی نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو. تو اس پہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ یار اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ, ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے, اور پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے, اور ساتھ ہی کہا یہ من دون اللہ ہیں, حالانکہ حزب اللہ ہیں, لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا اللہ کے مقابلے پر. یہ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں من دون اللہ ہے, اور ہم تو پوجتے تو نہیں ہیں. بھئی پوجنا ایک الگ سے چیز ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر اولو العزم پیغمبر 5 جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام, یہ 5 اولو العزم پیغمبر, ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں صدیقہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور صدیق سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے انبیاء کے بعد, اولیاء کی سردار. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج ہیں, اللہ کے مقابلے پہ اگر آپ انہیں کھڑا کریں گے تو وہ من دون اللہ ہیں, اور وہ دونوں آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں, تو بابت شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایبسولوٹلی جملہ نہیں بولا جاتا, ریلیٹیولی بولا جاتا ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے جب میں لڑ رہا تھا
تو وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے, لیکن دل میں قلق تھا, گلٹ تھا. کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, لیکن پھر بھی میں نے اسے مار دیا. تو آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اسے کیوں مار دیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اس جملے کو حضور رپیٹ کرتے رہے. جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرا یہ گناہ دھل جاتا. اسامہ ابن زید نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست تھا. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈر کے پڑھا, لیکن ظاہر میں غلطی کے چانس تو ہیں, ہو سکتا ہے ڈر کے نہ پڑھا ہو. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک کافر کو بھی رسول اللہ نے دیا جو آپ کو مسلمان علماء نہیں دیتے ہیں. جنید جمشید نے سامنے آ کے معافی مانگی, علماء نے کہا نہیں اندرونی مانگی. دیکھا آپ نے. تو اسامہ ابن زید کو جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, تو اسامہ کو تو آگے سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس امت کے بڑے سے بڑے ولی, غوث, قطب, ابدال, وہ اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں, اور وہ پوری کائنات ان کے سامنے اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ. تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں, اور میرے بارے میں آنے والے لوگ کہانیاں بھی کرائیں گے کہ کوئی ادنا صحابی بھی ہو, اسامہ تو بہت اعلیٰ صحابی ہے, ادنا صحابی بھی ہو, اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک گھوڑے کے نتھروں میں جو جا کے لگتی ہے اس کو بھی کوئی غوث, قطب, ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یا رسول اللہ جب غوث, قطب اور ابدال دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے واقعی دل چیر لیا تھا اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ کہا انہوں نے. تو پھر میں یہ اگر عرض کروں کہ اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو باب شاہی کوئی نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اللہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. ہر نشانی کے بعد وہ بات ریپیٹ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں گھس جائے. تو یہ ہم بار بار بولتے ہیں کسی مثال کے ساتھ. اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا سفر و حضر میں, حضور کو وضو کرواتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا, اور صحابہ نے کہا تم میں شہادت مبارک ہو. یہ الفاظ ہیں, بالکل صحیح کہا, کیونکہ صحابہ دل کا حال تو نہیں جانتے تھے. آپ نے فرمایا تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو, جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی, اور اللہ نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خادم ہے چلو ایک چادر معاف کر دے. نہیں, اس لیے میں بولتا ہوں آج اگر کوئی جرم کرتا ہے نا, اس لیول کا جرم اگر رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے کیا وہ بڑا مجرم ہے, کیونکہ اسے حضور کی صحبت ملی ہوئی ہے. آج اگر صحابہ کو گالیاں دیتا ہے, دلواتا ہے, اس سے بڑا رافضی اور اس سے بڑا مجرم اور اس سے بڑا خارجی وہ ہے جس نے اس مبارک زمانے میں یہ کام کیا. اشارتاً بات کر, کیونکہ میں نے جملے سخت بول دیے نا, اشارتاً بات, تاکہ جوڈیشری میں چیلنج نہ ہو سکے یہ بات فلاں فلاں کر کے. تو صحابہ کرام اٹھے, اپنے گھروں کو گئے. اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی یہ کہہ کے اٹھایا تھا نا کہ اس کی تو اتنی ورتھ نہیں ہے مال غنیمت میں, کیونکہ مال غنیمت کا سامان وقت کے حاکم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے, اور اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. لا کے واپس بیت المال میں جمع کروایا. اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو تو اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک صحابی کی لاش کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے. آپ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں, انہیں کشف القبور ہوتا ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے میت کے اوپر جو آگ کی چادر ہے اس کو نہیں دیکھ سک رہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے.
تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے, آپ کی سواری بھدک گئی. کیونکہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ عذاب قبر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات ان کی آواز سن لیتی ہیں, انسان نہیں سن سکتے اس کی. اب یہ جو کہتے ہیں نا جی گورے کا موبائل دور سے سن لیتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ یعنی آپ موبائل کو اوپر کر رہے ہیں. سر موبائلوں تو چھڑ دو, آپ تو پرندے سے افضل ہے نا, آپ اڑ کے بتائیں. پرندہ اڑ لیتا ہے, ولی کی نہیں بات کر رہا, ولی کا جو مرید ہے. چمگادڑ اڑ لیتی ہے, تسی چمگادڑ تو بھی گئے گزرے ہو, میں نام ہی انہاں جانوراں دے لینے جے تانوں وٹ چڑھے. گدھ تو بھی گئے گزرے ہو, کوے سے بھی گئے گزرے ہو, چیلوں سے بھی گئے گزرے ہو, اشرف المخلوقات ہو کے. اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اس ڈومین میں بس اتنی دی ہے صلاحیت, اس سے بڑھ کے نہیں دی. وہ کہتے ہیں جی نبی جب خچر پہ بیٹھا تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا, تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ بھئی جو 7 بزرگ تھے ان کو تو کوئی نہیں آیا. وہ اس لیے آتا ہے اسے کہ وہ ویسے ہی سنتا ہے, علم غیب سے نہیں, ویسے ہی سنتا ہے. وہ جانور ہے, وہ مکلف نہیں ہے. جنوں اور انس کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہے. یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. حضور کی برکت سے. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں, میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں, دکھانا نہیں, نہ وہ تو کوئی تک ہی نہیں سکتا. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر کی چیخیں وہ سن لی نا, تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو یہ ساری حدیثیں بیان کر کے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, جن کے لیول کا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, جب وہ لوگ حضور کی موجودگی میں بھی عذاب قبر سن نہ سکیں, دیکھنا تو دور کی بات, تو بابت شاہی کوئی نہیں. تو آپ سمجھ آئی کہ بابت شاہی کوئی نہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو میں فی البدی کتنی دیر بول سکتا ہوں, یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا. تو میری وہ جو 100 نمبر مجلس ہے نا, بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور, وہ آپ دیکھیں اس وقت اگر یہ مجھے آمد ہوئی ہوتی نا تو اس کی بھی وہ ہر مثال کے اوپر میں یہ بولا کرتا. یہ آہستہ آہستہ آمد ہوئی ہے نا, تو جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ. کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لہجے میں تلخی آنا شروع ہو گئی ہے, آہستہ آہستہ آمد آنا شروع ہو گئی ہے. پہلے آمد ہوئی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. اس کے بعد مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں ہے. تو یہ سلوگنز آئے نا, پھر یہ اچانک آیا میرے دماغ میں, میں بیٹھ کے بناتا نہیں ہوں. وہ ایک مجلس کے دوران یعنی میں کوئی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں یہ تو فلاں بزرگ نے بھی نقل کیا ہے. تو اس پہ پھر میں نے جملہ بولا تھا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج جو ان کے خلاف انہوں نے کیا, اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, تو بابت شاہی کوئی نہیں, ہمیں کسی کی دوست کوئی نہ لگائے. تو اچانک میرے دماغ میں آیا, لیکن وہ قبولیت کی گھڑی تھی. اور یہ سلوگنز اور نعرے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے حسان بن ثابت, ہمارے تیروں اور تلواروں سے کافروں کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تیرے زبان کے اشعار سے ہوتی ہے. تو یہ سنت حسان ابن ثابت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. اب تو ایسے ایک اور نعرہ بھی آ گیا, چوتھا, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. پتہ نہیں اور کیڑے کیڑے آون گے, بال یہ میں نے کلیئر کیا. باقی یہ جو لکھا نا اس میں کہ جی بزرگوں کی اتنی خدمات ہے, میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور وہ پوری حدیث یہ تھی کہ ایک شخص نے کتنے کافر مارے اور حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں قریب ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ آتا کہ حضور کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو. تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. اینڈ پہ میں نے دیکھا جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار یوں کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کر خودکشی کر لی. تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا.
تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، اور بعض اوقات اللہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، یعنی وہ جو جنگ میں مسلمانوں کو اس نے سپورٹ کیا تو وہ فسق کے طور پہ تھا۔ اور یہ حدیث کا آخری حصہ یہ ایک دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں۔ آپ بریلویوں سے کہنا کہ دیوبندیوں نے اتنی عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں تو پھر اللہ ہی ان سے کام لے رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اور دیوبندیوں سے آپ کہیں گے جی اعلیٰ حضرت نے یہ خدمات کی ہیں فقہ حنفی کے فتاوی رضویہ میں، اتنے انسالوڈ ایشوز کو ریزالو کیا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو، تو پھر ہمیں دھونس کس چیز کی؟ فاسق یا کافر سے بھی کام لے سکتا ہے۔ یہ جو پرنٹنگ پریس جس پہ یہ قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہوئے ہیں، یہ کس رحمہ اللہ تعالی نے بنایا تھا؟ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ گھڑی بنائی تھی جس کو دیکھ کے آپ مسجد میں اپنی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں، ٹرین بنا نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، روک سکتے ہیں۔ کس رحمت اللہ علیہ نے زمین سے تیل جو ہے وہ دریافت کیا تھا؟ تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، خدمات سب کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے، ورنہ تو گورے کے پرنٹنگ پریس سب سے بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں تو چند لوگوں کے پاس مصحف ہوتے تھے، زبانی وہ قرآن یاد رکھتے تھے، تو پھر گورے کو پھر آپ کریڈٹ دیں، کہیں گے نہیں اس کی وجہ سے اس کے عقیدے تو صحیح نہیں ہو جائیں گے۔ تو آپ کے بھی بزرگوں کے بخاری مسلم ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے عقیدے تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے اگر وہ بخاری مسلم کے خلاف ہیں، کہ ہو جائیں گے؟ اور بزرگ بھی آپ یہ دھوکہ دینا بند کریں۔ 1400 سال سے کوئی بزرگ نہیں گزرا، 1400 سال کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بیچ والے 1000 سال کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو ہر بات قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں، بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں، تو انہی بزرگوں سے پیش کر رہے ہیں نا، ان بزرگوں کو مان رہے ہیں تو ان سے پیش کر رہے ہیں نا۔ تو یہ پرانے بزرگوں کے ہم خلاف نہیں ہیں، درمیانے بزرگوں کے خلاف ہیں۔ پرانے جو ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پہلے 300 سال کے، ان کو تو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اور اس لیول تک کہ ہم نے ان کو سامنے سجایا ہوا ہے، ان کی کتابوں کو، ان کی خدمات کو۔ تو یہ دھوکہ دینا بھی بند کریں، صرف لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں کہ بزرگوں کو نہیں مانتا، ان کی توہین کرتا ہے۔ چلے ہم پھکی دیتے ہیں، پرانوں کو تو چھوڑ دیں۔ اس ماڈرن ایج میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا آن کیمرہ۔ اس کی پاداش میں انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو کیا اس پورے سینیریو کو دیکھ کے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، چلے اہل حدیث تو پھر بھی اس کو کچھ مانتے ہیں، بریلوی اور دیوبندیوں نے کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ آپ ان سے کہ اتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، وہ کہیں گے یار پڑھایا تو کیا ہوا، عقیدے تو درست نہیں ہے۔ سر یہی ہمارا نظریہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں کہ پڑھایا تو کیا ہوا، تو آپ خود مانتے ہیں کہ عقیدہ پہلے صحیح ہونا چاہیے۔ تو آپ کے بزرگوں کے عقائد و نظریات تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ چشتی رسول اللہ، ہاں یہ ہماری مجبوری تھی میرے بھائی، آپ تو قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے قرآن حدیث میں تو یہ لکھا ہے، لیکن وہ فلاں جو بزرگ ہیں وہ تو یوں لکھتے ہیں، تو انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اب ان کو کون بتائے کہ ان بیچاروں نے کہاں قرآن حدیث پڑھا ہوا تھا، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے ان کو؟ تو اس کا پھر بہتر حال یہ ہے، آکاش بیل جب کسی درخت پہ لگ جائے نا، آپ کو پتا ہے وہ اس درخت کی خوراک چوستی رہتی ہے، الٹیمیٹلی ایک دفعہ درخت پھر وہ نیچے گر پڑتا ہے۔ اگر آپ اس درخت کی افزائش چاہتے ہیں نا تو آکاش بیل کو کاٹتے ہیں۔ ان کے بزرگ یہ آکاش بیل تھے جو قرآن و سنت سمجھ نہیں لگنے دیتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کینچی تو ادھر پھیرتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہیں ہم ان کو قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، لیکن بزرگ تو یہ کہتے ہیں۔ آپ ہمیں لاکھ کہتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہیں گے سن فریاد پیران دیا پیرا، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو۔ میں کہا پھر ٹھہر ہو، ہاں تیرا کر لینے کہ تواڈے اتنے بڑے بزرگ، ہم نہیں کہتے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ان کی طرف منسوب ہے، ہشت بہشت آپ نے چھاپی ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری المتوفی 633 ہجری، انہوں نے تو اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا ہے چشتی رسول اللہ۔ ویسے اب انہوں نے کتاب سے نکال دیا، لیکن وہ صرف ایک پبلیکیشن والے نے نکالا ہے، اور اس کے ساتھ لکھے بھی کہ انجینئر صاحب کے اس مقدمے کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے رجوع کیا ہے۔
یعنی 1000 سال میں کوئی بزرگ ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو ہمارے بزرگوں کے کارنامے میں بتاتا. مانتے نا؟ چلیں خیر ہے, ہم نے تو اجر اللہ سے لینا ہے, میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو وہ چشتی رسول اللہ نکلا. ویسے آپ کسی بریلوی سے پوچھیں کہ جی وہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کے کلمے کو انڈورس کیا تھا, اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی وہ جی خواب میں پڑھا ہے. خواب میں کہاں ہے میرے بھائی؟ خواب کے بعد وہ مرید کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے نا میں بے اختیار ہوں. یار ہم نے بابی کو تو کبھی کہا ہی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں بابے نے غلط کیا. جب ایک مرید اپنے پیر کو لکھ رہا ہے کہ میں خواب میں بھی اور اٹھ کے بھی پڑھ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, تو پیر کا کام تھا وہ کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے, اللہ سے توبہ کر, یہ کیا کفریات بک رہا ہے تو, شیطانی خواب ہے. لیکن پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس واقعے میں تسلی تھی. اچھا پیر نو بھی ویسے وہ بھی مجھ سے مزاج سی, انہیں خواب نہیں لکھیا, اس واقعے میں تسلی تھی. اسے بھی پتا تھا خواب میں بھی پڑھ رہا ہے بیداری میں بھی, کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو, یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بات, وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے, اللہ کی مدد سے وہ چونکہ سنت کے اوپر ہے لہٰذا اس لیے تم نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم بابی کو تو کچھ کہہ نہیں رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. اب کون مانے؟ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہے. جی یہ خدمات ہے, اس پہ تو میں یعنی کتنا رونا رہوں, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. تو یہ جو بات شروع ہوئی تھی اس سے کہ وہ جو سوال میں تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ میرے مقابلے پہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے مقابلے. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال, وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کی ناک میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہے. تو آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا بابت شاہی کوئی نہیں. اس صحابی کے قدموں کی خاک نہیں, اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. خود تو بڑے فخریہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی لیکن اس جملے سے نہیں بول رہے ہوتے نا, آپ بتا تو یہی رہے ہوتے ہیں نا. اس کو ہم نے زبان دے دی ہے, تو وہ زبان دی ہے تو ظاہر ہے وہ چکے آپ پتہ سلوگنز تو پھر ہٹ کرتے ہیں. آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. آپ دیکھیں ہمارے خلاف جتنی ویڈیوز چلتی ہیں نا اس کے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے. اور ہماری ویڈیوز کے اوپر جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث, آپ نیچے لکھیں, وہ دیکھیں گے کسی نے گالی لکھی ہوگی, کسی نے لکھا ہوگا فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں سے یہ کر رہا ہے, اور نیچے لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی علمی بات کریں. ٹھیک ہے, کیا دینے سے کیا ہوتا ہے, پروپیگنڈا کرنے سے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئی ایک سال کے اندر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا ایک دوسرے کے خلاف کو کلپ آیا ہو؟ سارے مل کے میرے خلاف کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یار یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں بچا, ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں کہ تو آڈا نہیں کچھ بچا. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے, ہم اتنے پریشان نہیں ہیں, اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا, سنجیدہ علماء, وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا, اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے, وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے اہل حدیث لادہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گئے ہیں. یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا, دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے, اس واسطے نہیں بولتا میں نام. ہمارے گئے ہیں. میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے, وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے, یہ ایسا لا کے رکھتا ہے, کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے, آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں. ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ ہمارا گیا. تو دکھتا کس کو ہے؟ ہم کو ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں, سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے, کو نہیں. پھنستا سکون یہ قرآن حدیث بولتا نا, یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا. کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا, بھائی کیا بولتا بھائی انہیں. اچھا
اصل میں مسئلہ کیا ہے، یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم پتہ ہی. پہلے یہ متعین کرنا چاہیے ہم علماء کو، تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملے کہ ان کا سنو، ان کا نہ سنو. وہ سارے تھے گئے نے، لیکن گئے کدھر؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی، نہ کوئی مدرسہ بنایا، نہ کوئی مسجد بنائی، نہ کوئی پیری مریدی شروع کی. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کوئی چندے دیتے ہیں. اب کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے؟ یا تو نا یہ لوگ چھوڑ دیں. اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں، کچھ عرصے کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. ان علماء کی اور ائمہ مساجد کی حیثیت صرف ایک روڈ لائنر کے ڈرائیور جیسی ہوگی انشاءاللہ. جیسے آپ سفر کرتے ہیں نا، آپ کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ یہ جو ڈرائیور ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، کون ڈرائیونگ کر رہا ہے. آپ چپ کر کے اپنا بیٹھتے ہیں گاڑی میں، منزل پہ اتر جاتے ہیں. آنے والی نسلیں بھی مسجد میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا یہ مسجد کس کی ہے، امام مسجد کون ہے، داڑھی اس کی پوری ہے، کام ہے، کس فرقے کا ہے. جسے سواری بیٹھ کے اتر جاتی ہے نا، یہ بھی لوگ جایا کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ، نماز پڑھ کے باہر نکل آیا کریں گے. یہ خود بس امامت اور چندوں کو دیکھیں گے، عوام ساری کی ساری علمی کتابی مسلم ہوگی انشاءاللہ. اور یہ کوئی فرقے کا نام نہیں، یہ قرآن سے میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اے نبی اگر یہ آپ سے بحث کریں تو ان سے کوئی علمی بات کرو، کوئی کتاب لے آؤ قرآن سے پہلے بھی جو شرک کی تعلیم دیتی ہو. قرآن وہی تعلیم دے رہا ہے جو اگلی کتابوں نے دی ہے، یا کوئی انبیاء کے آثار علم کے ہوں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، علم بھی آ گیا، کتاب بھی، ان کنتم صادقین. تو اسی کو ہم نے پریزنٹ کیا تھا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لیکن کہتے یار یہ بابی کہہ دیا جی، ٹھیک ہے جی، وہ وابی کہہ دیا. وابی تو خود آپ کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے. پھر میں نے سافٹ کیا نعرے کو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان. کہتے ہیں پیار سے میٹھی میٹھی باتیں. تو میں نے یہ التجا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. پھر بھی ان کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. تو پھر ظاہر ہے جب اتنا کچھ ہو رہا ہو تو کبھی کبھار پھر انسان سے کوئی ایک وکھرے جہاں کے اندر کو بات نکلی جاتی ہے نا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں نکلی نا. تو یہ ان ساری باتوں کے بعد ہے. اور اینڈ پہ وہ جب کسی بندے کو دفنایا جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ مٹی ڈال کے اس پہ پانی ڈالتے ہیں تاکہ وہ قبر سے مٹی ادھر ادھر بکھرے نا. وہ یہ اب ڈال دی ہم نے. فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں. یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں.